بہت وقت پہلے شام کے ایک خوبصورت ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت نیک، عادل اور رعایا کی خیرخواہی کرنے والا انسان تھا۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کو پھولوں، پودوں اور سبزہ زاروں سے خاص لگاؤ تھا۔ اسی محبت کی بنا پر اس نے اپنے محل میں ایک عظیم الشان باغ تیار کر رکھا تھا، جہاں وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سیر کرنے جایا کرتا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ سو گیا۔ نیند میں اسے ایک عجیب و خوبصورت خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ پہلی پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو زمین سے سونے کا تنا اگایا۔ دوسری نے ہاتھ پھیلائے تو اس تنے پر چاندی کی شاخیں نکل آئیں۔ تیسری پری نے ہاتھ بڑھائے تو شاخوں پر ہیروں سے جگمگاتے پتے اگائے۔ چوتھی پری ایک سرخ سیب میں بدل گئی اور درخت پر جھولنے لگی۔ اتنے میں ایک انوکھا سا مخلوق آیا اور وہ سیب کھانے لگا۔ بادشاہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب بہت حیرت انگیز تھا۔ دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے باغ میں بھی ایسا ہی طلسماتی درخت ہو۔ اگلی صبح بادشاہ درباری بزرگ خواب شناس کے پاس گیا اور خواب سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور کہا، جناب والا، یہ پریاں کوہ کاف کے جادوئی علاقے سے ہیں۔ ان پر ایک ظالم دیو نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ رہائی چاہتی ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کروا دیا، جو کوئی پریوں کو آزاد کروائے گا، میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے، مگر سب ناکام لوٹے۔ بادشاہ کا وفادار وزیر سامنے آیا اور عرض کیا، اگر اجازت ہو تو میں یہ مہم سر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر روانہ ہوا۔ سفر میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک زخمی شخص ملا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ وزیر نے اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ شخص شکر گزار ہوا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وزیر نے سارا حال بتایا۔ زخمی نے کہا، دیو بہت خطرناک ہے، لیکن میں تمہیں ایک منتر سکھاتا ہوں، اس سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آگے جا کر وزیر نے 2 مچھلیاں دیکھی جو تالاب سے باہر تڑپ رہی تھیں۔ ایک بولی، اے انسان، ہمیں بچا لو۔ دوسری بولی، یہ ہماری بات تھوڑی سمجھے گا؟ وزیر نے ان کی بات سن لی، فوراً انہیں پانی میں ڈال دیا۔ مچھلیوں نے دعائیں دی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر چیونٹیوں کی ملکہ اپنی رعایا کو کہہ رہی تھی، جلدی کرو، انسان قریب آ رہا ہے۔ وزیر نے مسکرا کر راستہ بدل دیا تاکہ چیونٹیاں سلامت رہیں۔ پھر ایک بونا دیکھا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اسے آزاد کیا۔ بونے نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میں تمہیں ایک جادوئی چادر دیتا ہوں، جب اسے اوڑھو گے تو غائب ہو جاؤ گے۔ وزیر نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھا۔ بالآخر وہ کوکاف پہنچا۔ وہاں ایک عظیم محل تھا جس کی نگرانی 2 عجیب مخلوقیں کر رہی تھیں۔ وزیر نے چادر اوڑھی اور چپکے سے اندر داخل ہو گیا۔ جلد ہی محل میں شور مچ گیا۔ دیو غصے سے دھاڑا، کون ہے جو میری سلطنت میں گھس آیا؟ وزیر ظاہر ہوا اور نرمی سے بولا، میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، صرف پریوں کی رہائی چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی شرط لگائیں میں پوری کروں گا۔ دیو ہنسا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے 2 کام پورے کر دو تو میں پریوں کو آزاد کر دوں گا۔ پہلا کام یہ تھا، دیو نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور قریبی دریا میں پھینک دی۔ صبح تک یہ انگوٹھی لا کر دو۔ وزیر پریشان ہوا، مگر اسے مچھلیاں یاد آئیں۔ اس نے انہیں پکارا۔ وہ آئیں اور وعدے کے مطابق صبح تک انگوٹھی لے آئیں۔ اب دیو نے دوسرا کام دیا۔ اس نے 3 بوریاں دانے زمین پر بکھیر دیے۔ کل دوپہر تک یہ سب دانے واپس بوریاں میں بھر دو۔ وزیر پھر پریشان ہوا، مگر تب چیونٹیوں کا لشکر آیا اور سب دانے بوریوں میں بھر دیے۔ دیو حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا، کام مکمل ہو گیا، اب وعدہ پورا کریں۔ دیو قہقہ مار کر بولا، بے وقوف انسان، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں پریوں کو کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وزیر نے غصے میں چادر اوڑھی، خنجر نکالا اور دیو کے سینے میں پیوست کر دیا۔ دیو تڑپتا ہوا مر گیا۔ وزیر قید خانے پہنچا، پریوں کو آزاد کیا۔
وہ اسے لے کر فضا میں بلند ہوئیں اور بادشاہ کے محل پہنچ گئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے باغ میں ویسا ہی خوابوں کا درخت پیدا کیا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر وزیر کو بہت سا مال و دولت اور زمینیں عطا کی۔ پریوں خوشی خوشی واپس کوہ کاف چلی گئیں۔